اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ میں استغفار تو پڑھ رہا ہوں لیکن میرے دل کی بے سکونی نہیں جا رہی ہے۔ کچھ کا تو یہ کہنا ہے کہ استغفار پڑھنا یا اس کو شروع کر دینے کے بعد سے میری جو کیفیت تھی، میرے دل کی جو بے چینی تھی وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ اگر میرے استاد محترم ان تین چیزوں کی طرف میری توجہ نہ دلاتے تو یقین جانے شاید میں بھی اس مرض کی طرف کبھی بھی نہ پہنچ پاتی کہ اصل میں وجہ کیا ہے اور ایسی کیفیت کا سامنا ان لوگوں کو کیوں پیش آ رہا ہے جو بار بار کمنٹ باکس میں بھی آ کر کہہ رہے، مجھے پرسنلی اپروچ کر کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے استاد محترم جن کے ساتھ میں نے اس پرابلم کو ڈسکس کیا کہ کیا ایسی بھی حالت ہو سکتی ہے کہ استغفار پڑھا جا رہا ہے، بہتری نہیں آ رہی ہے، مگر اگر بہتری نہیں آ رہی ہے تو یہ تو کھلا ایسا ہے کہ ہم ایک تضاد بتا رہے ہیں، کیونکہ استغفار تو دلوں کو سکون بخشتا ہے، اطمینان لے کر آتا ہے، آپ کی بے سکونی کو ختم کرتا ہے، آپ کی مصیبت کو، درد کو، پریشانی کو، دکھوں کو ختم کرتا چلا جاتا ہے اور پھر بحالی شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان خود دنگ رہتا ہے اور اس کو کسی کرشمے اور عجائبات سے یہ سب کچھ کم نہیں لگتا ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ میرے استاد محترم نے مجھے بتایا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ استغفار کرتے ہوئے اگر تین چیزوں تک وہ بندہ وہ سائل نہ پہنچ سکا تو پھر شاید استغفار اس کے لیے فائدے کا سبب نہ بن سکے۔ میں نے کہا استاد محترم آخر وہ تین چیزوں کی نشاندہی کیا ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیے تاکہ آسانی ہو سکے عام عوام الناس کو۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بندہ استغفار پڑھ رہا ہے، استغفار ہر بندے کے لحاظ سے ایک الگ گنتی رکھتا ہے، کیونکہ کس بندے کا کس طرح کا طریقہ کار زندگی ہے، وہ پہلے کس قسم کی زندگی گزار چکا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اسے کتنا استغفار کرنا پڑے گا تاکہ اس کی بے چینی، اس کی بے سکونی ختم ہو سکے اور سب سے پہلے اس کی زندگی میں سکون آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر استغفار اس بندے کو فائدہ نہیں دے رہا تو سب سے پہلے جو کام اسے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو تعداد وہ پڑھ رہا ہے اور جتنا وقت وہ اپنا دے رہا ہے تو تعداد کو بڑھا دے، اپنے وقت کی مدت کو بڑھا دے، اس سے استغفار کو مزید کثرت سے پڑھنا پڑے گا۔ جتنی مقدار وہ پڑھ رہا ہے وہ مقدار اس قدر انف نہیں ہے، اتنی کافی نہیں ہے کہ وہ جو مسئلہ، جو مشکل اس کی زندگی میں درپیش ہے، جو اس کی دل کی جو کیفیت ہے، جو مضطرب پنا ہے، اس کو ختم کیا جا سکے تو استغفار کی کثرت کرنی پڑے گی۔ یہ مقدار ابھی ڈوز کم ہے، بیماری کو صحیح کرنے کے لیے یہ ایک اپروپریٹ اماؤنٹ نہیں ہے، اس کو بڑھانا پڑے گا۔ انہوں نے مجھے بڑے آرام سے یہ بات سمجھائی کہ جیسے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کی خوراک کچھ اور ہوتی ہے، اس طرح جو بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے 18 سال کے 20 سال کے، ان کی خوراک کچھ اور ہے، اور جو کچھ تھوڑے سے اور بڑے ہو جاتے ہیں، ایڈلٹ ہو جاتے، ان کی مقدار کچھ اسی طرح۔ تو سیم یہی معاملہ استغفار کے ساتھ ہے کہ کس بندے کے جو اعمال کا بوجھ ہے، میں گناہ بالکل بھی نہیں کہوں گی، جو اعمال کا بوجھ ہے، وہ اعمال کا جو ایک پلہ ہے، جو میزان ہے، اسے دوبارہ لیول پر لانے کے لیے جو استغفار پڑھا جا رہا ہے، ابھی وہ اتنی اماؤنٹ میں نہیں ہوا ہے، وہ بندہ اس کی کثرت کر دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی بندہ اپنے آپ میں بے سکونی محسوس کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس کا استغفار اس کو فائدہ نہیں دے رہا، تو دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ دیکھ لے اپنے ارد گرد میں کہ خلق خدا میں اس کے قریب ترین کے جو لوگ ہیں، اور سوچے ذرا مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کہاں ایسی غلطی ہوئی، کسی مخلوق کا مجھ پر کوئی ایسا قرض، ایسا بوجھ تو نہیں پڑا کہ جو مجھے اتارنا ہے، کیونکہ جب تک سے مخلوق کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے اس کی آپ معافی جا کر اس سے پرسنلی خود نہیں مانگیں گے یا اس کی بھرپائی نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں
اور وہ بندہ اب اپنی اماؤنٹ چاہ رہا ہے، آپ اسے پیسے نہیں دے رہے، اس کی ضرورت ہے، اس نے آپ کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کیا تھا، تو کائنڈلی آپ اس کے پیسے اسے واپس کر دیجئے۔ اس طرح سے آپ کو پتہ ہے زمین جائیدادوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس غلطی میں کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارا، یہ میرا، اگر کسی بھی انسان کے تحت ایک سوئی کے مقدار بھی آپ نے اس کا حق مارا ہے تو پہلے وہ سیکھ کیجئے۔ اگر جائیداد کوئی مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے لیکن آپ نے باتوں کے ذریعے بھرے مجمع میں یا کہیں پر بھی اس انسان کی عزت خراب کی ہے، آپ نے اسے اس قسم کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے جو کہ اس کے دل کے بے انتہا تکلیف کا سبب بنی ہے، اور آپ کے الفاظ اسے بہت تکلیف دے چکے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے جا کر ان الفاظ کی ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ غرض کسی بھی معنی کے لحاظ سے میں اور آپ ذرا خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں اور کون کون سی غلطیاں کی ہے، اور ان کو سدھارنا بہت ضروری ہے۔ جب تک سے حقوق اللہ تبھی جو ہے نا قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں جب حقوق العباد پورے کر دیے جاتے ہیں، تو حقوق العباد کی طرف اپنی توجہ لے کر آئیے۔ ہمارے بچے ہم کبھی کبھار نہ سمجھی میں نہ سوچے ہوئے بھی ان کے ساتھ بہت ہی جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، گالم گلوچ سے بھرپور اور بڑی ہی حقیر اور حد تک نظر سے انہیں دیکھ رہے تھے کہ تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام آپ کو کہتا ہے اکرم اولاد، اپنی اولاد کو اکرام دو، عزت دو، جب یہ بڑے ہونے لگے تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ان کو بھی آپ کو ذلیل کرنے کا بلا وجہ کوئی حق نہیں۔ گو کہ والدین کے بہت حق ہے، لیکن صرف حسن سلوک اور حسن معاشرت سمجھانے کے لیے دین نے ہر نہج پر اور ہر لیول پر بات کی ہوئی ہے۔ تو اگر انسانوں کے تحت ایسا کوئی بھی معاملہ ہے، میں خاص طور پہ اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، کوئی بھی معاملہ ہے، کسی کی بھی دل آزاری کی گئی ہے، تو فوراً سے جا کر اس بندے سے خود پرسنلی معافی مانگ لیجئے، تاکہ آپ کی جو گردن پھنسی ہوئی ہے وہ چھوٹ جائے، ورنہ جواب دینا بڑا ہی مشکل ہے۔ ہم سب کو اپنے اعمال پر اور اپنے کیے ہوئے پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے کہ دین کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، دین کھڑا ہی صفائی پر ہے، ایمان کے نفس کو اس نے صرف صفائی پر ٹھہرا دیا۔ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی ضرورت ہے تاکہ شیطان دوبارہ چونچ ہمارے دل کے اندر نہ پھنسا سکے۔ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو وہ خبیث جنات سے اور اس قسم کے شیاطین سے جو کہ کسی بھی صورت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ باوضو انسان کو وہ اس قدر نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کوئی بھی انسان غیر صفائی کی حالت میں جب ہوتا ہے، تب اس کو بہت زیادہ نقصان ان کے لیے پہنچانا آسان بات ہوتی ہے۔ اس کا ورد، اس کا ذکر اس لیول تک نہیں پہنچ پاتا جو کہ ایک باوضو انسان کا ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا کرے ہر انسان، اور اس صفائی ستھرائی کو میں ہر لحاظ سے بات کر رہی ہوں۔ سارے بڑے ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہنے کا میرا مقصد ہے۔ تو دین آپ سے اپنے بدن کی صفائی سے لے کر اپنے لباس تک کی صفائی، اس کے بعد اپنی جانمازوں کا خیال رکھا کرے۔ آپ کی جانمازیں صاف ستھری ہونی چاہیے۔ آپ جس گھر میں نماز پڑھیں اس گھر میں آپ کی تصویریں، بت وغیرہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ ٹیڈی بیئر کمروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ٹویٹی لگے ہوئے آج کل کے بچوں کے جو شوق ہے۔ تو رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بڑی چھوٹی چھوٹی کامن مسٹیک ہے، ان کو ہمیں اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں برکتیں چاہیے، اگر ہمیں رحمتیں چاہیے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درود، ہمارے وظائف قبولیت کے درجوں تک پہنچے، ہماری نمازوں میں تاثیر آ سکے، تو پہلے تو ان غلطیوں کو تو بہتر کرنا ہوگا نا۔ تبھی تو جا کے اگر روٹ لیول پہ ہی ہم لوگ جو ہے نا بہتری نہیں لائیں گے، کسی چیز کی جڑیں کی مضبوطی نہیں ہوگی اور وہ وہی سے ہیلدی نہیں ہوگا، تو پھر ایک تناور درخت کیسے بن سکتا ہے؟ ان چیزوں کے اوپر غور کرے۔ اس جگہ کا، اس کمرے کا اور پورے گھر کا صاف ستھرا اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ اپنے گھروں کو صاف کر دیجئے، اپنے دلوں کو صاف کر دیجئے، تاکہ آپ کی عبادات، آپ کے ذکر اور آپ کے صبح شام کے اذکار اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہ قبولیت حاصل کر سکے، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ اور عنایات آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے ساتھ ان تین چیزوں کو میں نے ڈسکس کیا۔
جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا سہل اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ استغفار پڑھ رہی ہوں، استغفار کا وظیفہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تبدیلی نہ تو دل میں محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو لگے کہ چھوڑو چھوڑو یہ سب بکواس ہے، استغفار نے تو مجھے اور پریشان کر دیا ہے، شیطان ضرور گھات لگا کر آپ کو اس چیز سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ان تینوں میں سے کہیں پر بھی آپ کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے، مجھ بندہ گنہگار ناچیز نے آپ کی ان کی طرف نشاندہی کیجئے، تو جلد سے جلد ان چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو پاک کیجئے، اپنے آپ کو صاف کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے، اس کو تمام چیزیں صاف ستھری ہی پسند ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جن مسلمان بہن بھائیوں کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو شیئر کیجئے ان کے ساتھ، تاکہ دین کی جو گراس روٹ لیول پر جو سمجھ ہے وہ ہم سب کے فہم میں آنی چاہیے۔ آپ کو بیچ میں ایک ایڈ دکھایا گیا ہے، میرے جن بھی مسلمان بہن بھائیوں کو نیچرل طور پر پریگننسی کنسیو کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا اپنا حکمت کا کام ہے، بینگ اے ہربلسٹ، آپ کی بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ ہیلپ ہوگی، چاہے آپ کا ایگ سائز اچھا نہیں ہے، آپ کی ایک کوالٹی اچھی نہیں ہے، آپ کے پیریڈز ارریگولر ہے، آپ کے جو ہے نا ہارمون امبیلنس ہو گئے ہیں، ہر طرح سے آپ کے لیے بہترین طریقے سے آپ کا علاج کیا جائے گا۔ آپ دیے گئے واٹس اپ نمبر پر اپنی پیڈ اپوائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں اور اپنی میڈیسن گھر پر بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دے دیجئے اچھا سا لائک، چینل پر نہیں سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ایک دوبارہ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔